جو مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کھانے والی ہوتی ہیں، لگانے والی کم ہوتی ہیں. صدر بولتے ہیں جسے، وہ بے نمازی ہوتا ہے. اکثر مساجد میں جا کے دیکھیے صرف جمعے کو آئے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد کے اندر کیا ضروریات ہیں. اور جب وہ فرعون نما شخص آئے گا تو امام کے اوپر اور مؤذن کے اوپر اپنی بدماشی جھاڑے گا، امام کو اور مؤذن کو اپنا غلام سمجھے گا. اکثر تو کھانے والے ہی دکھتے ہیں، جو حال ہے ہمارے یہاں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چند گزارشات لے کر. دیکھیے، انسان کی زندگی میں اس کے کچھ شوق ضرور ہوتے ہیں، اور شوق اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے میں اس کو نہ کوئی بار محسوس ہو، نہ کوئی پریشانی محسوس ہو، بلکہ اگر اس کام کو اسے ہر وقت کرایا جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو، ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہو اور ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور کرتے کرتے وہ اس سے بور نہ ہو. اس چیز کو شوق بولتے ہیں. دیکھیے، زندگی جو ہے وہ 4-5 شوق کا ہی مجموعہ ہے. جیسا اکثر ہم لوگ بولتے بھی ہیں کہ بھئی فلاں صاحب اس چیز کے بڑے شوقین ہیں. تو جو آدمی جس چیز کا شوقین ہوتا ہے وہ اس کو کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ چیز اس کے اوپر بار محسوس ہوتی، بوجھ محسوس ہوتی. آج میں آپ کو 5 ایسے شوق بتانے والا ہوں کہ جن عادتوں کو آپ اپنا شوق بنا لیں تو آپ کی زندگی بڑی ہی سکون کے ساتھ گزر جائے گی. وہ 5 شوق کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئی ایسا شوق پال لیں جس کے ذریعے آپ حلال روزی کما سکیں، حلال روزی آپ کے گھر میں آ سکے اور آپ کے اخراجات اس سے پورے ہو سکیں. نمبر 2، کوئی ایسا شوق، کوئی عمل ایسا ہو جس کو آپ شوق بنا لیں جس کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت آپ کو مل سکے. نمبر 3، ایسا ایک شوق جس کے ذریعے آپ مخلوق کی خدمت کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر ان کی خدمت آپ اس شوق کے ذریعے کر سکیں. نمبر 4، خاموشی کو شوق بنا لیں. اور نمبر 5، علم حاصل کرنے کو اپنا شوق بنا لیں. اگر یہ آپ 5 شوق پال لیتے ہیں، یہ 5 شوق، 5 اعمال کو اپنا شوق بنا لیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے. آپ کا شوق ہے کمپیوٹر سائنس، آپ اس کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں. آپ آن لائن اگر رہتے ہیں، بعض آن لائن ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. آن لائن شیئر مارکیٹ ہے، اس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. جو کمپنیاں حرام کام نہیں کرتی ہیں یا حرام پروڈکٹ نہیں بیچتی ہیں یا حرام کاموں میں اپنا پیسہ نہیں لگاتی ہیں، اور ان کمپنیوں کے جائز کام ہیں، چاہے وہ کھانے سے ہو، کپڑے سے متعلق ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے جو جائز اور ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں، ان کمپنیوں کے اندر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں. آپ ڈاٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اور آپ تجارت کو اپنا شوق بنا سکتے ہیں. تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو آپ اپنا شوق بنا لیں اور اس کے ذریعے آپ حلال روزی کما سکتے ہیں. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اس کے لیے کوئی آپ ایسی تسبیح مخصوص کر سکتے ہیں، چاہے وہ 30 کلمے کی ہو، چاہے وہ درود شریف ہو، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے مغرب کے بعد اوابین کی 2 رکعات یا 4 رکعات یا 6، 10، 12، 8، جتنی بھی آپ کے اندر استطاعت ہو وہ آپ اپنا معمول بنا لیں. سب سے بہترین عمل تہجد کا ہے کہ آپ تہجد کو اپنا معمول بنا لیں. ایک ایسا کوئی عمل ہو، دینی عمل، جس کو آپ پابندی سے کریں اور اس کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچ سکیں. نمبر 3، مخلوق کی خدمت. مخلوق کی خدمت بہت طریقوں سے کی جا سکتی ہے. آپ اپنے کام کو کرتے بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ فری میں ایک ایمبولینس کا انتظام کر لیں، چند لوگ مل کر، اور اسے چلانے لگیں لوگوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے. یا آپ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ آن لائن نیک باتوں کو پہنچانا ہو یا آپ آن لائن کسی اور نیک کام میں مشغول ہو جائیں، یا لوگوں سے اچھے طریقے سے مسکرا کر بات کر لیں. محلے کے اندر جو لوگ ہیں ان کی خیر اور خواہی کرتے رہیں، ان کی خیریت معلوم کریں، ان سے پوچھیں ان کو کوئی ضرورت تو نہیں، کسی کو کوئی سامان منگانا ہو یا کچھ بھی ہو. محلے کی مسجد کی خدمت شروع کر دیں، محلے کی مسجد کی کمیٹی کے ممبر بن جائیں اور اس کمیٹی کے اندر دینے والے بنیں. آج کل تو
کمیٹیوں کا حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کھانے والی ہوتی ہیں، لگانے والی کم ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کمیٹی کے اندر جو لگانے والے ہوں، اکثر تو کھانے والے ہی دکھتے ہیں۔ جو حال ہے ہمارے یہاں کا کہ ہر مسجد کا جو سرپرست ہوتا ہے، کمیٹی کا صدر بولتے ہیں جسے، وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ اکثر مساجد میں جا کے دیکھیے، صرف جمعے کو آئے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد کے اندر کیا ضروریات ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مسجد میں کیا چیز خراب ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ فرعون نما شخص آئے گا تو امام کے اوپر اور مؤذن کے اوپر اپنی بدماشی جھاڑے گا، امام کو اور مؤذن کو اپنا غلام سمجھے گا۔ یہ تو خیر برائیاں ہو گئیں، سماجی برائیاں۔ تو آپ اس کے اندر خیر خواہی کے لیے اور مسجد کی خدمت کی نیت سے آپ مسجد کی کمیٹی کے ممبر بھی بن سکتے ہیں، یا پھر اپنے محلے کے اندر یا شہر کے اندر بہت سی ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو خدمت خلق میں لگی رہتی ہیں، آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کبوتروں کو کھانا کھلائیں، بلی کو پانی پلا دیں، کتے کو کچھ گوشت کے ٹکڑے لا کر دے دیں، اسے کھلا دیں۔ گائے ہے، اسے کوئی گھاس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ کھا سکتی ہے، وہ اسے کھلا دیں، جانوروں کی خدمت کر لیں۔ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو آپ کسی بھی ایک کو یا کسی چند کو ملا کر اپنا شوق بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ چوتھا شوق ہے خاموشی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آج دیکھیے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا سوشل میڈیا جو سائٹ ہیں، اس کے اوپر ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی عالم بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی ڈکٹیٹر بنا بیٹھا ہے، اور وہ لوگوں کو زبردستی دوسروں کے اعمال کو جانچتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی اعمال کے اوپر فورس کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی ہے ہی نہیں۔ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں انہیں دیکھیے کہ فیس بک کے اندر کوئی بھی مسئلہ آئے گا سب سے پہلے رائے دینے کے لیے بھاگیں گے۔ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا اس بات کا کہ آپ ہر بات میں اپنی رائے دیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ جو ہے وہ کیمسٹری کے اوپر اپنے جو ہے رائے دینا شروع کر دیں۔ ایک عالم ہیں آپ اور آپ بایولوجی سے متعلق اپنے رائے دینا شروع کر دیں۔ آپ ایک انجینئر ہیں، آپ لوگوں کو دوائیاں بتانا شروع کر دیں۔ آپ غیر عالم ہیں اور آپ فتوے دینا شروع کر دیں، مفتی بن کے بیٹھ جائیں، مسائل لوگوں کو بتائیں اور قرآن کے ترجمے کریں بیٹھ کر اور اپنی طرف سے اناپ شناپ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے اور فرض کیا ہے، لیکن آپ اگر دین کے ماہر نہیں ہیں تو آپ کو اس بات کا مکلف ہرگز نہیں بنایا گیا کہ آپ لوگوں کو سکھانے بیٹھ جائیں۔ سیکھنا فرض ہے، سکھانا ہر شخص کے اوپر فرض نہیں۔ وہ جو ماہر ہیں، جو اپنی زندگی کے بڑے حصے لگاتے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین سکھائیں۔ تو خاموشی کو اپنا شوق بنا لیں۔ ظاہر ہے کہ جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ مدارس کے طلبہ کا میں نے نام لیا تھا، آج کوئی بھی پوسٹ دیکھیں اس کے اوپر تمام آ کر اپنی رائے دینا شروع کر دیں گے، یا کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ چھٹبئیے جن کو ابھی الف بیتے کا بھی نہیں پتا، وہ اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلتی ہے اور آپ سب دیکھتے ہی۔ تو میری سب سے درخواست ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، عالم سے تو نہیں، خیر جو طلبہ ہیں ان سے خاص طور پر، کہ اپنا شوق جو ہے وہ خاموشی کو بنائیں اور علم کو حاصل کرنے کا۔ پانچواں شوق علم کو حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کیجئے یا اس کو سنیے جو علم حاصل کر چکا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ اپنا بنائیں جس کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکیں، یا تو خود کتابوں کو پڑھیں یا پھر ان لوگوں کو سنیں جو عالم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لگایا ہے علم کے اوپر۔
اور ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ 5 شغل ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ادھوری رہ گئی، مومن جو ہے وہ یا تو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تیسری صفت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ یا تو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، جو سیکھ جاتا ہے وہ سکھاتا ہے، تیسرے نمبر کا کوئی مومن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بغیر سیکھے مفتی بننا اور کم علم حاصل کر کے اور اپنی بکواس کو جھاڑتے رہنا اور لوگوں کو سنانا، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح طریقے پر علم سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو یہ 5 وہ شوق ہیں جس کے ذریعے آپ علم حاصل اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور ان 5 کے اندر آپ کی خوبصورت زندگی بنے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی بنے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور جب آپ کی یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور دونوں کا بیلنس بن جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وقنا عذاب النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نار سے بھی آپ کو، آگ سے بھی بچا ہی لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں میں اگر کوئی چیز کم رہ گئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، آپ ان باتوں سے کتنا متفق ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ کسی بھی ایسا کوئی بندہ ہو جو ان چیزوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدل لے اور نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے لگے، اور اس کی زندگی، دنیاوی زندگی اور آخر کی زندگی بھی اگر بہتر بن جائے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔